علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ دوستوں، اگر آپ میری آواز میں ناولز اور پوئٹری بھی سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ اس کے علاوہ میرے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر بھی اکاؤنٹ اویلیبل ہیں۔ اگر آپ اپنی کہانی مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں پلیٹ فارمز پر ضرور شیئر کیجیے۔ دوستو، آج میں آپ کو 2 کہانیاں سنانے جا رہی ہوں۔ تھمب نیل سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا، دونوں کہانیاں آلموسٹ ایک جیسی ہیں۔ یہ کہانیاں پڑھ کر مجھے دلی افسوس ہوا، بہت تکلیف ہوئی مجھے یہ کہانیاں پڑھ کر، اور میں نے سوچا کہ آپ سب سے ضرور شیئر کی جائیں، کیونکہ ہم اپنے رشتوں پر بہت اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں ایسی اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے ہم سب کو۔ آج کی پہلی کہانی نوشین اور ناظر کے نام۔ آج کی دوسری کہانی ایک ایسی ٹریجک کہانی ہے جس کو پڑھ کر میں بہت حیران ہوئی۔ بہت دیر تو میں شاک بیٹھی رہی کہ کیا کسی کی زندگی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے رشتے سے کنیکٹڈ ہے جو ہر انسان کی زندگی میں بہت معنی رکھتا ہے، اور اگر ایسا رشتہ ہی آپ کی زندگی کو جنت سے جہنم بنا دے تو پھر انسان کاہے کسی دوسرے پر اعتبار کرے۔ اس کہانی کو آپ انجام تک ضرور سنیے گا۔ امید کرتی ہوں ان دونوں کہانیوں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو سنتے رہیے ان دونوں کہانیوں کو انجام تک۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی کہانی کی جانب۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ مجھ سے چھوٹا ایک بھائی اور ایک بہن تھے۔ ابو دفتر میں ملازم تھے اور امی لوگوں کے کپڑے سیتی تھیں۔ میں نے کالج میں اس نیت سے داخلہ لیا تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ماں باپ کا سہارا بنوں گی۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ کالج جایا کرتی تھی، مگر دنیا والوں نے بھائی پر شک کرنا شروع کر دیا۔ لڑکیاں پوچھتیں کس کے ساتھ آئے ہو، اور 1-2 بار تو ہمارے ٹیچرز نے بھی دیکھا تو وہ بھی سوال کرنے لگے۔ جب بھائی کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے میرے ساتھ کالج آنا جانا چھوڑ دیا اور میں اکیلی ہی آنے جانے لگی۔ کچھ دن گزرے، پھر ایک دن مجھے محسوس ہوا کہ ایک شخص میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ خاصا سمارٹ تھا۔ میں گھبرا گئی کہ اس سے پوچھوں کہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے، لیکن ہمت نہ ہوئی۔ وہ کالج تک آنے لگا اور قریب سے گزرتے ہوئے کچھ نہ کچھ کہہ کر جاتا مجھے غصہ تو آتا، مگر نہ جانے کیوں ناراض ہونے کو دل نہیں چاہتا تھا، یا شاید میں بزدل تھی۔ ایک دن بادل چھائے ہوئے تھے۔ کالج سے آتے ہوئے اچانک بارش شروع ہو گئی۔ گھر کافی دور تھا اور اس بارش میں پیدل جانا ممکن نہ تھا۔ میں سڑک کنارے کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کروں کہ پیچھے سے آواز آئی، محترمہ، آج تو بارش ہے، میری گاڑی حاضر ہے، آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکا تھا۔ اسے دیکھ کر گھبرا گئی، لیکن بارش میں بھیگا ہوا وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی اور منت تھے۔ میں نہ جانے کیسے اس کے پیچھے چل پڑی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا نام ناظر بتایا اور چند شائستہ باتیں کی۔ مجھ پر اس کا اچھا تاثر پڑا۔ جب میں اپنے گھر کے سامنے اتری تو اس نے دوبارہ ملاقات کا وعدہ بھی لے لیا۔ اس کے بعد ہماری کبھی کبھار ملاقات اور اکثر خط و کتابت ہونے لگے۔ میں گھر والوں سے چھپ کر اسے ملتی رہتی۔ وہ میرے دل میں بس چکا تھا۔ اس کی محبت میں اتنی کھو گئی کہ نہ گھر کا ہوش رہا، نہ ہی پڑھائی کی فکر۔ میں اب ماں باپ سے بھی زیادہ بات نہ کرتی۔ وہ پریشان تھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، کیونکہ میں اکثر دیر سے گھر آتی تھی۔ امی پوچھتی تو کہہ دیتی کہ سہیلی کے گھر گئی تھی یا پریکٹیکل کے نوٹس مکمل کرنے تھے۔ یوں میں بہانے سے گھنٹوں اس کے ساتھ باہر گھومتی رہتی۔ وہ جہاں لے جاتا میں چلی جاتی۔
اس نے مجھ سے بڑے وعدے وعید کیے، کہتا کہ اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں مر جاؤں گا، اور میں شرما کر چپ ہو جاتی تھی۔ اس کی باتوں اور وعدوں نے مجھے اس پر مکمل یقین دلا دیا تھا۔ میں جذبات میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ خود کو بھی بھول گئی تھی کہ میں کون ہوں اور کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا، نوشین، کیا تم کو مجھ پر اعتبار ہے؟ میں نے جواب دیا، اگر نہ ہوتا تو تم سے محبت کیوں کرتی؟ میرے اس جملے پر وہ ہنس پڑا اور کہا، اچھا آج آزماتا ہوں تم کو۔ پھر بولا، تم آج رات مجھے فلاں مکان میں ملو گے۔ میں نے وعدہ تو کر لیا، مگر دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ گھر والوں سے کیا کہوں گے۔ جب گھر پہنچی تو نہ کچھ کھایا نہ ہی میں نے پیا۔ امی نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ سر میں درد ہے۔ شام کو اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور تیار ہو گئے۔ امی نے وجہ پوچھی تو بہانہ کر دیا کہ سہیلی کی سالگرہ ہے۔ سالگرہ کا سن کر میری چھوٹی بہن پیچھے لگ گئی اور کہنے لگی کہ آپ تو روز جاتی ہیں، آج ہم بھی چلیں گے۔ بڑی مشکل سے اسے منایا، خدا خدا کر کے وہ مانی۔ امی پریشان تھیں کیونکہ بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ وہ ابو سے بھی ڈرتی تھیں۔ میں اپنے محبوب کے خیالوں میں گم تھی۔ ماں کی فکر مجھے محسوس تھی اور ابو کا خوف بھی، مگر ان کے آنے سے پہلے ہی میں گھر سے نکل گئی۔ جب میں ناظر کے گھر پہنچی تو وہاں عجیب منظر تھا۔ ناظر کے علاوہ اس کے دوست بھی بیٹھے تھے۔ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں نے ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ ناظر سمجھ گیا کہ مجھے اس کے دوستوں کے سامنے بیٹھنا ناگوار گزرا ہے۔ اس نے کچھ دیر بعد ان سب کو رخصت کر دیا، لیکن مجھ پر گھر سے آنے کا خوف طاری تھا۔ میں نے جانا چاہا تو ناظر خفا ہو گیا اور چلانے لگا کہ میں نے تمہیں جانے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ اس وقت مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں نے آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ماں کی بھولی بھالی صورت آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ باپ کا قہر آلود چہرہ یاد آیا اور میں رو دی۔ ناظر میرے رونے پر نرم پڑ گیا اور کہنے لگا، 2 گھنٹے تو بیٹھو، میں خود چھوڑ آؤں گا۔ پھر وہ شادی کی باتیں چھیڑنے لگا اور کہنے لگا، جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کی شادی تو آسمان پر ہو جاتی ہے، جب وہ ملتے ہیں تو وہی ان کی شادی کا لمحہ ہوتا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا چاہتا، لیکن اب میں بند پنجرے کی ایک بے بس چڑیا کی مانند تھی۔ جب تک وہ دروازہ نہ کھولے میں آزاد نہ ہو سکتی تھی۔ اب کچھ اور لکھنا بے سود ہے۔ اس نے مجھے اس وقت چھوڑا جب میں محبت کے نام پر ٹوٹ چکی تھی۔ روتی ہوئی میں گھر پہنچی۔ میری حالت بری تھی۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ گھر کے تصور سے دل گھبرا رہا تھا۔ جب پہنچی تو دیکھا کہ ابو دروازے کے پاس بپھرے شیر کی طرح ٹہل رہے تھے۔ ان کا چہرہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ جیسے ہی دروازے کی دہلیز پر قدم رکھا، ابو نے مجھے روک لیا اور گرج کر پوچھا، سچ سچ بتا کہاں گئی تھے، ورنہ جان سے مار دوں گا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، مگر ان کے تیور ایسے تھے کہ اگر جھوٹ بولتی تو شاید واقعی وہ مجھے جان سے مار دیتے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ناظر کا نام لے دیا۔ باپ نے اسی وقت مجھے ساتھ لیا اور ناظر کے گھر لے آئے۔ انہوں نے مجھے اس کے حوالے کر کے کہا، لڑکی کو رکھو، یہ میرے لیے اب مر چکی ہے، صبح نکاح کا انتظام کر لینا، میں آ کر باپ کا فرض ادا کر دوں گا۔ ناظر کو اس بات کی ہرگز توقع نہ تھی اور میں خود بھی حیران تھی کہ میرے باپ نے مارنے پیٹنے یا بات چیت کرنے کے بجائے مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ ناظر نے مجھے چپ کرایا اور کہا کہ فکر نہ کرو، سب بہتر ہو جائے گا۔ تمہارے باپ سے رشتہ لینا آسان نہ تھا، سب کچھ خود بخود ہو گیا۔
اب رات آرام سے گزارو، صبح 4 دوستوں کو بلاتا ہوں، قاضی کا بندوبست کرتا ہوں اور تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ لیکن نکاح یہاں نہیں، کسی دوست کے گھر پر کرنا ہوگا، کیونکہ کل میرے گھر والے بھی آ رہے ہیں اور میرے والدین شاید اس رشتے پر راضی نہ ہوں، کیونکہ میری منگنی چچا کی بیٹی سے ہو چکی ہے۔ میں نے یقین کر لیا۔ صبح سویرے وہ مجھے اپنے دوست کے خالی مکان پر لے گیا۔ شام تک میں نے کہا کہ رسم اور والد صاحب کے آنے کا انتظار کرتی رہی، مگر کوئی نہ آیا۔ رات کو ناظر واپس آیا اور بولا کہ تمہارے والد نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نکاح میرے گھر پر ہو اور میرے گھر والے بھی شامل ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں۔ اس نے کہا کہ وہ 2 دن کی مہلت لے رہا ہے، پشاور چلتے ہیں۔ والدین کو منانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں بے خبر اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہاں اس نے مجھے ایک بوڑھی عورت کے گھر ٹھہرا دیا، جسے وہ اپنی رشتہ دار بتاتا تھا۔ میں وہاں 2 سال رہی۔ جب ناظر سے پوچھتی کہ نکاح کا کیا ہوا تو وہ بات ٹال جاتا، کہتا تم میرے پاس ہو اور میری بیوی ہو، سمجھو نکاح ہو چکا ہے۔ 2 سال میں میرے 2 بچے بھی ہو گئے۔ میں نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ باپ نے میری بھول کی مجھے بڑی سزا دی تھی، مگر ناظر میرا محبوب تھا جو مجھے مل گیا تھا۔ اس نے مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں دی تھی۔ 2 بچوں میں اپنے ہر دکھ کو بھول چکی تھی اور اب اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اب نکاح ہوا تھا یا نہیں، اس سے مجھے حاصل ہی کیا تھا؟ جو زندگی مجھے نصیب میں ملنی تھی مل ہی گئی تھی۔ ایک روز اچانک ناظر آیا اور اس نے مجھے کہا اسے بیرون ملک ملازمت مل گئی ہے، لہٰذا اب وہ کینیڈا جا رہا ہے۔ وہاں کی شہریت ملتے ہی میں بہت جلدی تمہیں اپنے پاس بلوا لوں گا۔ فکر نہ کرنا، بڑی مشکل سے یہ اتنا اچھا موقع ملا ہے۔ ہمارا مستقبل سنور جائے گا۔ اور وہ مجھے روتا چھوڑ کر کینیڈا چلا گیا۔ اس کو گئے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں۔ سوچتی ہوں مر جاؤں، مگر بچوں کا خیال آ جاتا ہے۔ کیا کروں؟ ماں ہونا، لوگوں کی لعنتیں مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ بڑی مشکل سے ایک ہسپتال میں بحیثیت آیا نوکری ملی ہے۔ ناظر نے پھر پلٹ کر خبر نہ لی۔ اس باپ کے در پر جانے کا حوصلہ نہ ہوا جس نے ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر سے کھڑے کھڑے نکال کر کسی غیر کے حوالے کر دیا تھا۔ اتنا پتہ چلا ہے کہ ناظر نے کینیڈا میں شہریت لینے کے لیے کسی کینیڈین لڑکی سے شادی کی تھی، مگر پھر ان دونوں نے سچ مچ کا گھر بسا لیا۔ میں کیا کر سکتی ہوں، جبکہ میرے پاس تو نکاح کا سرٹیفکیٹ تک نہیں ہے۔ ماضی کو بھولنا چاہتی ہوں، ماضی کی یادیں ڈستی ہیں مجھے، لوگوں کی لعنتیں پھٹکاریں ملتی ہیں۔ جب کسی لڑکی کو محبت کرتے دیکھتی ہوں نا تو سوچتی ہوں ان کا بھی میرے جیسا انجام نہ ہو، اور کسی دن یہ بھی لڑکوں کے اس محبت بھرے جھوٹے کھیل میں آ کر اپنی عزت و آبرو نہ گوا دیں۔ 4 بہن بھائیوں پر مشتمل ہمارا گھرانہ بہت خوشحال تھا۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور پھر 2 بھائی تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر بامشکل 9 سال ہوگی کہ ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئے، اور جو کبھی سوچا نہ تھا وہ ہو گیا۔ ماں جو بچوں کی خاطر بڑے بڑے خطرے مول لے لیتی ہے، جس کے قدموں تلے جنت ہے، ہماری زندگیوں کو جہنم بنا کر رات کی تاریکی میں جانے کس آشیانے کی تلاش میں کسی بدقسمت شخص کے ساتھ چلے گئے۔ اس اچانک افتاد پر میرا باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ میں چونکہ گھر کی بڑی بیٹی تھی، ابھی نہ سمجھی کی عمر تھی، لیکن ایسے بھی نہ سمجھ نہ تھی کہ لوگوں کی طنزیہ نگاہوں کو نہ پہچان سکتے۔ میرا 2.5 سال کا چھوٹا بھائی، جس نے ابھی امی کہنا سیکھا تھا،
ماں کے جانے کے بعد اس لفظ کے معنی ہی کھو بیٹھا، اور وہ معصوم اپنی توتلی زبان میں خالی گھر میں ماں ماں پکارتا رہتا۔ اسے بڑا بھائی نگاہوں میں امید لیے صرف اس لیے دروازے کی طرف دیکھتا کہ شاید ابھی ماں آ جائے گی، مگر اس طرح جانے والے لوٹ کر کب آتے ہیں بھلا؟ ابو نے سوچا شاید وہ کہیں کھو گئی ہے یا اغوا ہو گئی ہے اور جلد واپس آ جائے گی۔ ہر جاننے والے اور رشتہ دار کے گھر جا کر ہم لوگوں نے پتہ کیا، اسی امید پر کہ معصوم بچے ماں کی شفقت سے محروم نہ رہیں، مگر ہر جگہ سے یہی جواب آیا کہ آئے تو ضرور تھے، مگر کچھ رقم ادھار لے کر چلے گئے۔ 1 ماہ اس آس میں گزر گیا۔ اس دوران ہم بہن بھائی چچا کے گھر رہنے لگے اور ہمارا باپ اسے تلاش کرتا رہا، یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ وہ اغوا نہیں ہوئے تھے، نہ لاپتہ تھے، بلکہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی تھے۔ ادھر وہ اپنی عیاشیوں میں مگن تھے، ادھر میرا باپ اس کی تلاش میں وقت گنوا کر اپنا روزگار بھی کھو بیٹھا۔ اب نوبت فاقوں تک آ گئی تھی۔ ماں ہمارے لیے رحمت تھی، وہ کیا گئی کہ ہمارا سکون، آرام، رزق، حسرتیں، خواہشیں سب کچھ ساتھ لے گئے، جاتے جاتے اپنے تلخ نقوش چھوڑ گئے، جنہیں بھلانا کم از کم میرے بس میں نہ تھا، کیونکہ میرا ذہن شعور کی منزلوں پر قدم رکھ چکا تھا۔ والد کو کچھ نہ سوجھا تو ہمیں لے کر پھوپھی کے گھر آ گئے، اور کچھ دن میں واپسی کا کہہ کر ایسے گئے کہ 1 ماہ تک لوٹے ہی نہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان اور زمین ہمارے لیے تنگ ہو چکے ہیں۔ اس دوران پھوپھی کے گھر کے کام اور اپنے معصوم بہن بھائیوں کی دیکھ بھال میرے لیے، جو محض 9 سال کی بچی تھے، ایک سخت آزمائش سے کم نہ تھے۔ پھوپھی کے نازوں میں پلے بچوں کے تانے اور گالیاں سن کر دل چاہتا کہ زمین مجھے اپنی گود میں ہمیشہ کے لیے چھپا لے، مگر پھر چھوٹے بہن بھائیوں کے حیرت زدہ چہرے دیکھ کر آنکھیں بھر آتی۔ آخرکار مجھ پر خدا کو رحم آ گیا، اور 1 ماہ بعد ابو واپس آ گئے، ساتھ ہی خوشخبری بھی لائے کہ ہمارے سر چھپانے کا ایک نیا ٹھکانہ مل گیا ہے۔ اس 1 ماہ میں میرے والد نے محنت کر کے کچھ پیسے کمائے تھے اور اب اپنے بچوں کو واپس لینے آئے تھے۔ ہم جب اپنے نئے کرائے کے مکان میں آئے تو خوش ہو گئے کہ چلو لوگوں کی طنزیہ باتوں اور طرز بھری نظروں سے تو بچے، مگر یہ سکون بھی زیادہ دیر راس نہ آیا اور والد صاحب کے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ اسی دوران میرے چھوٹے بھائی کو بخار نے آن لیا۔ میں اکیلی ننھی جان کیا کرتی؟ سرہانے بیٹھی روتی رہتے، چھوٹے بہن بھائی مجھے روتا دیکھ کر خود بھی رونے لگتے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا کہ اسے کچھ کھلا سکتے، کھانا تو دور کی بات۔ والد روزگار کی تلاش میں صبح نکلتے اور شام کو خالی ہاتھ ناکام و نامراد واپس آ جاتے۔ اپنی بے بسی اور بچے کی بیماری دیکھ کر ان کی آنکھ بھر آتی۔ غرض یہ کہ 3 دن تک وہ معصوم بچہ بخار میں تڑپتا رہا۔ اچانک والد کو یاد آیا کہ ملازمت کے دنوں میں کمپنی کی طرف سے ایک ہیلتھ کارڈ ملا تھا جس پر مفت علاج کی سہولت تھی۔ وہ فوراً اسے لے کر ہسپتال روانہ ہو گئے، اور خدا کا شکر کہ اس کی مشکل آسان ہوئی۔ یہ پریشانی ختم ہوئی تو تقدیر کو ہمارا سکون پھر بھی راس نہ آیا۔ میرے دوسرے بھائی کے سر میں، جس کا پہلے بھی آپریشن ہو چکا تھا، دوبارہ پس پڑ گئے۔ والد سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ معصوم بچے کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر خدا سے دعا کی کہ اے مولا، تو ہی مشکل کشا ہے۔ خدا کو اس پر رحم آیا اور 15 دن کی پریشانی کے بعد صرف ایک سیرپ پینے سے یہ مصیبت بھی جاتی رہی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں ابھی بہت سی صعوبتیں باقی تھیں۔ نوکری تھی کہ ملنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔
والد صاحب نے تنگ آ کر ایک مزار پر جانا شروع کر دیا۔ وہ سارا دن ہمارے ساتھ رہتے اور رات کو مزار سے لنگر کی روٹی اور چاول جمع کرتے، جن سے ہم اپنی بھوک مٹاتے۔ یہ سلسلہ 4 ماہ تک چلتا رہا۔ کبھی کبھی ان کے پاس مزار تک جانے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا، تو ہم سب گھر والے ایک دوسرے کی شکلیں بدحواسی سے دیکھتے۔ ایک ایسے ہی دن ہم اداس بیٹھے تھے کہ مزار پر جانے کا کرایہ بھی نہ تھا۔ اچانک ہماری پڑوسن، جو ایک بدنام عورت تھی اور نشہ بھی کرتی تھی، دروازے پر آئی۔ اس نے ابو سے پوچھا، کیا بچوں نے کھانا کھایا؟ پھر بغیر کچھ کہے 1000 روپے کا نوٹ دے کر چلی گئے۔ اس برے وقت میں وہ عورت کسی فرشتے سے کم نہ تھی۔ ہم معصوموں کے دل سے اس کے لیے بہت دعائیں نکلی۔ ان تمام حالات سے تنگ آ کر ابو نے دونوں بھائیوں کو، جو مشکل سے 3 اور 4 سال کے تھے، یتیم خانے میں داخل کروا دیا۔ چھوٹی بہن 6 سال کی تھی، اسے میری پھپھو کی بہو کے خاندان کی ایک عورت نے رکھ لیا۔ اب مجھ بد نصیب کو زمانے کی ٹھوکریں سہنا تھی۔ ابو کو ایک کوٹھی میں بطور چوکیدار ملازمت مل گئی، تو وہ مجھے بھی ساتھ لے جانے لگے۔ وہ سارا دن چوکیداری کرتے اور میں کوٹھی میں کام کرتے۔ اکثر برتن مانجتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ جن بد نصیبوں کی مائیں انہیں زمانے کی ٹھوکروں میں چھوڑ جاتی ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ زندگی اسی طرح گزرتی رہی۔ چھوٹے بہن بھائی یاد آتے تو دل خون کے آنسو روتا۔ ایک دن ایک فرشتہ صفت انسان ابو سے ملا۔ اس نے کہانی سن کر کہا، بچوں کو یوں الگ رکھنے سے بہتر ہے چاروں بچے ایک ہی جگہ رہیں، اس لیے تم بچوں کو SOS ویلیج میں داخل کروا دو۔ اب وہاں داخلے کے لیے ابو نے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ بڑی کوشش کے بعد آخرکار ہم چاروں بہن بھائی ایک چھت تلے جمع ہوئے۔ وہ دن ہمارے لیے کسی عید سے کم نہ تھا، لیکن یہ دل کیسا تھا جو خوشی میں بھی آنسو بہا رہا تھا۔ شاید وہ مہربان باپ سے جدائی کے آنسو تھے، جس نے ایک ماں کی طرح ہماری پرورش کی اور اپنی مجبوری کی وجہ سے ہمیں خود سے جدا کیا۔ اس بات پر کیا بیتی ہوگی، یہ صرف وہی جانتا ہوگا۔ ہم وہاں سکون میں تھے، مگر جب بھی کھانے کے وقت دسترخوان پر بیٹھتے تو ہاتھ رک جاتے کہ نہ جانے ابو نے کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں۔ ہمیں وہ فاقوں کے دن عزیز لگنے لگے، کیونکہ ان دنوں ہمارا باپ ہمارے ساتھ ہوتا تھا۔ لگتا تھا کہ واقعی ہمارا بھی اس دنیا میں کوئی ہے۔ پھر وقت نے ایک اور پلٹا کھایا اور ہمیں دوسرے شہر منتقل کر دیا گیا۔ میں بہت رویا کرتی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی بچپن سے ہی ٹھوکریں کھانے کے عادی تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہی زندگی ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی بھوک کبھی تنگی کبھی افلاس۔ 1 ماہ بعد ہمارا باپ ہم سے ملنے کے لیے آیا۔ چھوٹے بہن بھائی دیر سے آنے کی وجہ پوچھ رہے تھے، مگر صرف میں جانتی تھی کہ میرا باپ وہاں تک کا کرایہ کس طرح جمع کر کے پہنچا ہوگا۔ ہم باپ سے گلے مل کر بہت خوش ہوئے۔ ایک عجیب دل کو سکون ملا اور دیر تک روتے رہے۔ والد نے تسلیاں دیں کہ بے فکر رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم سب روتے روتے چپ ہو گئے اور دعاؤں میں لگ گئے۔ یہاں ہم بہن بھائی دوبارہ اسکول جانے لگے اور وقت پر لگا کر گزرنے لگا۔ 3 سال بعد گرمیوں کی چھٹیوں میں پہلی بار والد ہمیں گھر لے کر آئے تو میری آنکھیں دھندلا گئیں۔ گھر میں ایک عورت کھانا پکا رہی تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ ہماری دوسری ماں ہے۔
جس باپ کے لیے ہم نے دعائیں کی کہ اللہ اسے اتنے پیسے دے کہ وہ ہمیں گھر واپس لے آئے، جب اللہ نے اسے وسائل دیے تو اس نے ہمیں گھر لانے کے بجائے اپنا نیا ساتھی تلاش کر لیا۔ وجہ یہ تھی کہ ابو کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، نہ کوئی جو ان کی دیکھ بھال کرے، ان کے لیے کھانا بنائے۔ بہن بھائی سب اپنی گھریلو زندگی میں مگن تھے، لہٰذا پھپھو نے ان کی دوسری شادی کروا دی۔ اب ابو نوکری بھی کرتے، گھر بھی سنبھالتے اور ہمیں ملنے بھی آتے۔ عید پر ہمارے لیے کپڑے اور چیزیں لاتے۔ جس گھر سے بچھڑے تھے اس کی یادیں ستاتی تھیں۔ دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ کاش ہم بھی باپ کے ساتھ رہ سکتے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا، کیونکہ بچوں کی خوراک، تعلیم اور کپڑوں کا خرچ 2 افراد کے خرچ سے کہیں زیادہ تھا، اور ان کی آمدنی محدود تھی۔ ہماری نئی ماں بہت اچھی تھی، خیال رکھنے والی، نرم مزاج اور محبت کرنے والی، مگر مجبوریاں ہر جگہ انسان کو گھیرے رکھتی ہیں۔ ان کی بھی کچھ مجبوریاں تھیں۔ میرا ذہن ان حالات میں بالکل کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ میں اپنے باپ کی جدائی میں کڑھتی رہتی تھی۔ اس غم نے مجھے ذہنی طور پر مفلوج سا کر دیا۔ 5ویں جماعت میں 3 سال لگانے کے بعد مجھے واپس گھر بھیج دیا گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ امی اور ابو بہت خیال رکھتے تھے، مگر نہ سمجھے کی عمر میں یہ بھول گئی کہ بد نصیبی ہمیشہ سے میرے تعاقب میں ہے۔ میں شروع سے ہی حساس تھی، ذرا ذرا سی بات دل سے لگا لیتی۔ سمجھدار ضرور تھی، مگر وقت کے ساتھ ضدی اور چڑچڑی بھی ہو گئی تھی۔ باپ کی محبت کا بٹوارا مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ اگر ابو تھوڑی توجہ دیتے تو ان کی جیون ساتھی ناراض ہو جاتے۔ اگر وہ مجھے چھوڑ کر ماں کے پاس بیٹھتے تو میرا دل رونے لگتا۔ یہی بات ماں اور میرے درمیان اختلاف کا باعث بنی اور وہ مجھ سے بدظن ہو گئی۔ آخرکار باپ نے ماں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر مجھے غصے میں آ کر پھپھو کے گھر چھوڑ دیا۔ وہاں مجھے بظاہر سکون ملا، مگر میرا ضمیر گواہی نہیں دیتا تھا کہ اپنے باپ اور اپنے گھر کے ہوتے ہوئے رشتہ داروں کے در پر پڑی رہوں۔ لوگ بھی مختلف قسم کی باتیں کرنے لگے کہ دوسری شادی کر کے اپنی بیٹی کو دوسروں کے گھر چھوڑ دیا ہے۔ آخر ان تمام باتوں کو سوچ کر میں نے ایک بار پھر SOS کا سہارا لیا اور یہاں مدر بن گئی۔ 16 سال کی ایک ننھی بن بیاہی مدر جو اپنے جیسے بے سہارا بچوں کو بڑی بہن اور ماں جیسی شفقت دیتی ہے۔ ان کا کام کر کے دل کو سکون ملتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ شاید ان بے سہاروں کے کام آؤں تو قسمت بھی مجھ پر مہربان ہو جائے۔ اب میں یہاں ہر طرح کے سکون میں ہوں۔ کھانے پینے، رہائش اور کپڑوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی ایسا جھگڑا نہیں جو میرے سکون کو برباد کرے۔ روپے پیسے کی کوئی محتاجی نہیں، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک پریشانی چھپی ہوئی ہے۔ ایک ایسا گھر ہو جو صرف میرا اپنا ہو، جہاں سے کوئی مجھے نکال نہ سکے۔ کبھی تو میں اپنوں کی چھاؤں میں سکھ کا سانس لے سکوں۔ مجھے اپنے باپ سے جتنا پیار ہے اتنی ہی اپنی ماں سے نفرت ہے، جس نے ہمیں در بدر کیا، ہمارا گھر چھینا، سکون چھینا، جدائیاں دی اور چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہمیں کڑی آزمائشوں میں ڈال دیا۔ آپ سب دعا کریں کہ خدا مجھے سچی خوشیاں دے۔ جن غموں سے میرا دامن بھرا ہے اتنے ہی خوشیوں کے پھول بھی میرے نصیب میں کھلے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانیاں۔ امید کرتی ہوں ان کہانیوں سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر جعفر کا، جن کا تعلق
لاہور پاکستان سے ہے، اور مس کشور کا جن کا تعلق کشمیر انڈیا سے ہے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور مختلف کہانی کے ساتھ۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔